بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. سبحان اللہ. سہن عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، انجمن غریب نواز کے زیر اہتمام حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ رسول سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسد اللہ الغالب، آپ کے ذکر جمیل کی یہ خوبصورت محفل انجمن غریب نواز کے انتظام میں عزیز القدر محمد سلیمان اشرفی اور عزیزم محمد حمزہ اشرفی، ان کو ان کے عزیز و قارب اور ان کے دوستوں کے اہتمام میں سجائی گئی اور منعقد کی گئی، اور اس عظیم پروگرام کو، محفل مبارکہ کو، میرے نہایت عزیز جناب محمد عمر قادری، وہ اس کے نقیب ہیں، منتظم ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام دوستوں کو دارین کی سعادتیں، نیکیاں، صلاح اور فلاح نصیب فرمائے، اور مولا پاک کا صدقہ ان کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمیشہ سلامت اور خوش و خرم رکھے، اور مالک تعالیٰ ہر وبال سے اور ہر وبا سے ان کو محفوظ فرمائے. اور تمام ناظرین و سامعین پوری دنیا میں جہاں جہاں تک کہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مالک تعالیٰ ہر سننے دیکھنے والے کو، اور جو کسی وجہ سے نہیں بھی سن رہے، مالک تعالیٰ ان کو بھی حضرت مولا پاک کی خیرات میں
ہر غم سے نجات عطا فرمائے، پریشانی سے نجات عطا فرمائے، اور مالک تعالیٰ ان کو دارائن کی فلاح اور ظفر نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز کراچی سے اور دیگر جہاں جہاں سے بھی ثنا خان حضرات، قرہ حضرات شامل ہوئے ہیں، ابھی بھی یہاں سامنے ہمارے نوری صاحب ساجد صاحب تشریف فرما ہیں، مالک تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کے پڑھنے میں، سوز میں، درد میں، الفت میں، محبت میں اور اضافہ فرمائے، آمین آمین۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، آج بعض معروضی حالات کے تحت لائیو جو محافل مبارک ہو رہی تھیں، آج کے دن ہمیشہ مانچسٹر میں ہماری سالانہ مولا کائنات کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن معروضی حالات میں یہ محافل جو ہے ان کا منعقد ہونا مشکل ہوا، تو ہمارے نوجوانوں نے، اللہ ان کی ہمتوں کو میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے، کہ انہوں نے محفل تو سجانی ہے عاشقوں نے کسی رنگ میں ہو، تو انہی محافل کو الحمدللہ ورلڈ لیول پر ایسے رنگ میں لائے ہیں کہ اب گھر بیٹھے ہر عاشق جو ہے، محبت کرنے والا اہل بیت کرام سے، صحابہ اعظام سے، وہ ان محافل میں شرکت کر سکتا ہے اور لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور علم کی خیرات بھی لے سکتا ہے، اور عشق کی شمع کو اپنے دل میں فروزاں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ انہی کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور یہ ستاروں پہ کمند ڈالنے والی بات ہے کہ جو محافل ایک مکان میں دیکھی جاتی تھی، آج پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، آج ذکر ہے مولا کائنات کا، اور اہتمام ہے پوری کائنات سننے کا، تو سنیے۔ مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کا جو مجد، جو شرف، جو عظمت، جو رفعت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، خاص الخاص بندوں کے لیے بنائی، اور جو شرف اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، انعام، اس میں امت کے لیے جو انعامات ممکن ہے، ممکن وہ سب انعامات اللہ رب العزت جل وعلا نے، اور وہ سب شرف، وہ سب نعمتیں، وہ سب عظمتیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس لیے کہ ولایت تو وہ شاہ ولایت ہے، حق، علم شرف کی بات ہے۔ سب سے پہلے نبی کا ملائکہ پر جو شرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ علم کا شرف ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ان کا شرف ملائکہ کے مسجود بنے تو بطور دلیل ان کا شرف جو رب نے بیان فرمایا وہ علم ہے، یہ علم میں تم سے زیادہ ہیں، اس لیے تم ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، اور ان کو متوجہ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے سامنے جھکو اور سجدہ کرو۔ شرف کیا ہے؟ علم کی فضیلت۔ گرامی قدر حضرات، اب میں نے ایک لفظ بولا تھا جو شرف ممکن ہے، حضور ہمارے آقا و مولا قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین
جناب محمد الرسول اللہ، آپ پر نبوت و رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کسی کا نبی رسول ہونا ممکن نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں جو شرف، جو مجد، جو بزرگی، جو شرافت، جو کرامت، جو وجاہت اللہ رب العزت نے امتوں میں ممکن رکھی ہے، وہ ہر شرف مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ممکن واہ نہیں، محال ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس لیے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ واہ لیکن واہ واہ، بعد از نبوت جو شرف و مجد امتوں کے لیے ممکن ہے، اس ہر شرف سے اللہ نے مزین فرما دیا اور متصف فرما دیا مولا کائنات علی مرتضی شیر حق علی، حق، سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واہ مرشد، آپ واہ کا مرشد، علم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی البابھا، واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ، ایک حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، مدینۃ العلم ہوں، واہ اور علی مرتضی اس مدینۃ العلم کا، علم کے شہر کا دروازہ واہ واہ، خدا ہے، سبحان اللہ، میرے خدا ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ واہ اور سبحان اللہ، محدثین نے اس پر چند الفاظ مبارکہ کا اضافہ بھی فرمایا کہ من اراد العلم فلیأت بالباب، جو ارادہ کرے کہ میں علم کی خیرات پاؤں تو چور راستہ کوئی تلاش نہ کرے، ہائے ہائے، ادھر ادھر کھڑکیوں کی طرف اور دیوار پھلانگنے کی طرف نہ جائے واہ کہ میں واہ، پوٹلی پھلانگ کر اندر جاؤں، اس طرح چور جاتے ہیں، سیدھے راستے سے آئے، اور سیدھا راستہ کہاں آتا ہے؟ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، علی کے سبحان قدموں اللہ، پہ، جسے سبحان علم واہ 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 چاہیے، واہ، میری علم نبوی کی خیرات چاہیے، ہائے ہائے، چاہیے کہ وہ علی کے قدموں میں آ جائے، علی کے سبحان قدموں اللہ، میں سبحان آئے اللہ، گا تو اس کو گیٹ مل جائے گا، باب مل جائے گا، دروازہ مل جائے گا، جس دروازے سے مدینۃ العلم کی وہ سیر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت، ماشاء اللہ، یہ حدیث سبحان اللہ، مبارکہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور جامع ترمذی شریف میں سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ اہل بیت مبارکہ کا فرد ہونا یہ شرف ہے، یہ شرف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم جد ہونا، آپ کے دادا کا پوتا ہونا، درا حالے کے وہ پوتا ایمان میں بھی سبقت رکھتا ہے، اس پر نوٹ کیجئے میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، پوتا نہیں، ایمان میں بھی، تصدیق باللہ و تصدیق بالرسول میں بھی سبقت رکھتا ہے۔ پہلے جس شخص نے بغیر تصدیق کے اپنی زندگی کا ایک سانس بھی نہیں لیا، ہائے ہائے، پیدا ہوتے ہوئے بلوغ کی عمر میں پہنچنے سے پہلے تصدیق باللہ بھی نصیب ہو گئی، تصدیق بالرسول بھی واہ نصیب، واہ واہ واہ، واہ واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، پورے مسلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور اس شرف کے ساتھ بنو ہاشم کے جو شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو سب سے بہتر قوم، بہتر قبیلہ، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے جب شرف عطا فرمایا کسی قبیلہ کو تو سب سے زیادہ شرف بنو ہاشم کو عطا ہوا، بنو ہاشم سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اور میری جان سب سے بہتر ہے، انا خیرہم نفسم و خیرہم بیتا، میرا گھر اور میرا گھرانہ سارے گھرانوں سے بہتر ہے، اور میری جان ساری جانوں سے بہتر ہے۔ یہاں میں سامعین کرام کو اور خاص طور جو رسول اور اہل بیت رسول کے عاشق ہیں ان کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بات حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ صحیح حدیث کے لفظ ہے انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا،
میری جان ساری جانوں سے بہتر ہے، میرا گھرانہ سارے گھرانوں سے بہتر ہے. تو حدیث مصطفیٰ ابھی میں تفصیل سے پیش کروں گا، پہلے یہ شرف سن لیجیے. یہ بھی حدیث ہے لیکن اس کو اس پیرائے میں سن لیجیے، پھر میں آپ کو روایت بھی پیش کروں گا پوری تفصیل سے. حضور فرماتے میری جان سب جانوں سے بہتر ہے. اور قرآن میں آیت مباہلہ میں رسول پاک کی جان جس کو فرمایا، ایک رسول پاک کی جان ہے اور رسول پاک سے علاوہ کس کی جان ہے جس کو رسول پاک اپنی جان فرما رہے ہیں. انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کی تفسیریں اٹھا کر دیکھ جیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ اے نصارى بنی نجران، تم علم کے باوجود حجت سے کام لیتے ہو اور بحث سے کام لیتے ہو. اب میرے رب کا حکم ہے کہ علم آنے کے بعد دلیل معلوم ہونے کے باوجود جو تسلیم نہ کریں حبیب ان سے بحث نہیں کریں گے، ڈیبیٹ نہیں کریں گے، بحث نہیں ہوگی، ان سے مباہلہ ہوگا، نیست و نابود ہو جائیں، مٹ جائیں، ڈیمالش ہو جائیں، ختم ہو جائیں جو جھوٹ پر ہیں، یہ دعا کریں گے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اب مناظرہ نہیں ہوگا، ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا. تو آؤ دلیل تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود جب تسلیم نہیں کرتے تو اب مباہلہ ہو. اور جب مباہلہ میں دعا یہ ہو کہ جھوٹے ختم ہو جائیں، مٹ جائیں دنیا سے. اکیلا اکیلا جھوٹا کیوں ختم ہو، اس کا پورا خاندان ختم ہونا چاہیے. تم اپنے خاندان لے آؤ، میں اپنا خاندان لے آتا ہوں. واہ 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 اللہ. خاندان کی بات آئی تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ آل عمران میں، من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا اب بحث ختم ہو گئی، ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا. اور آؤ مباہلہ کے لیے، تعالوا آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے قل، فرما دو حبیب ان کو فرما دو نصارے بنی نجران کو، تعالوا آ جاؤ، آ جاؤ. اور اکیلے نہ آنا، نہ دو ابنانا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے ساتھ لاؤ. واہ واہ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتیں ساتھ لاتے ہیں جن سے نسل ہماری چلے گی. یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں اس پر غور فرمانا. جن سے میری نسل چلے گی میں اس عورت کو لاؤں گا ساتھ، اور تمہاری نسلیں جن سے چلیں گی تم بھی اپنی عورتیں ساتھ لے آنا. وانفسنا وانفسکم، میں اپنی جان بھی لاؤں گا، اور جو جان میری جان ہے اس کو ساتھ لاؤں. واہ 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 سبحان واہ اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. انفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، اور پھر ہم میں سے ہر ایک جھوٹے پر اللہ کی لعنت کے لیے دعا کرے گا کہ وہ مٹ جائے، نیست و نابود ہو جائے. اب یہ ہے آیت کریمہ اور اس کا مفہوم. لیکن ان کلمات پر غور فرمائیے کہ جب رسول پاک نے اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی جان کو لے کر آنے کا ان کو حکم فرمایا اور خود بھی لائے، آپ نے کن کن لوگوں کو بلایا؟ تمام تفاسیر اس پر شاہد عدل ہیں. ابنانا فرمایا تو کون سے ابنا تھے آپ کے ساتھ؟ آپ کو تھامے ہوئے کون سے ابنا، کون سے بیٹے چل رہے تھے؟ ایک ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پکڑے ہوئے ننھے قدموں سے امام حسن مجتبی چل رہے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ. شہادت کی پکڑے ہوئے ننھے اقدام کے ساتھ امام حسین علی مقام چل رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیچھے پیچھے دائیں طرف سیدہ خاتون جنت، سبحان اللہ. نساء العالمین،
सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह तय्यबा ताहिरा ओह हजरत फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा सुभान अल्लाह सुभान पढ़ अल्लाह रही हैं سبحان اللہ और बाईं तरफ आपका दामन पकड़े हुए अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन शेर यज़दां शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार सुभान علی अल्लाह مولا सुभान سبحان अल्लाह اللہ माशाअल्लाह। سبحان اللہ मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम चल रहे हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया अबना हसन और हुसैन हैं और जिससे नस्ल चलने वाली है वो हाँ। बिन और अहले बैत के निसाए अहलिल जन्नह में के की सरदार हजरत खातून जन्नत है। और जिस हस्ती को अहले बैत में से रसूल अपना नफ्स गर्दानते हैं अपनी जान गर्दानते हैं और ठहराते हैं वो अली ये मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वाह वजहु। वाह 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 सुभान واہ अल्लाह سبحان सुभान اللہ अल्लाह سبحان اللہ واہ واہ مرشد سبحان اللہ इसी को हजरत पीर मेरे रिशा रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह मंसूब किया लहमो को लहमी जिस्मों को जिस्मी कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया। हाय हाय क्यों कि रसूल पाक ने उनको अपनी जान करार दिया। सुभान अल्लाह हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा को अपना जिगर करार दिया आपने। इसीलिए आला हजरत ने खुतबात रज़विया में क्या लफ्ज बोला वाला फिलसत कबिद खैरुल अंबिया। हाय हाय सुभान अल्लाह। कबिद कहते हैं जिगर को, अरबी में छोटे काफ के साथ कश्क वाले के साथ और बे और दाल के साथ कबिद जिगर को कहते हैं अरबी में। और सुभान जिगर का टुकड़ा वालो फिलसत कबिद खैरुल अंबिया। और हाय जिगर आज़ाए रईसा में है ना, दिल दिमाग और जिगर आज़ाए रईसा में है। और आज़ाए रईसा की बदन में अहमियत ये है अगर वो ना हो या काम करना छोड़ दें तो जान सलामत ही नहीं रहती। तो फरमाया मेरी जान अली है और जान कायम रहती है जिगर के साथ। फातिमा है जान मेरी अली है। वाह 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 सुभान سبحان अल्लाह اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ अब आप ध्यान में रखिए इनकी अजमत को। और ये मैं कहीं से खींच खांच के मफहूम पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इबारतुन नस से और कुरान पाक की इबारतुन नस से और अहादीस मुबारका के इबारतुन नस से ये मसले पेश हो रहे हैं। इसको भाई भी नहीं कहेंगे और इसको हम क्यास से भी साबित नहीं करेंगे। अहले सुन्नत के अदिल्ला 4 हैं, लेकिन अव्वल दर्जा किताबुल्लाह का, दूसरा दर्जा सुन्नत रसूलुल्लाह का, तीसरा दर्जा दलील में इजमाए उम्मत का और चौथा दर्जा क़यास मुजतहिदीन का। लेकिन ये पहले 2 दलाइल के इबारतुन नस से ये साबित हो गया अली जाने रसूल है, फातिमा जी हाँ, हाँ। वाह 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 सुभान अल्लाह سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ अजमतें तो इनका मुकद्दर हैं। हाय हाय अजमतें तो इनका मुकद्दर हो चुकी और इनकी अजमतों के बयान के लिए हमें किसी क्यास की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जहां नसूस मौजूद हों वहां क्यास का क्या मकाम। हाय हाय और वो लोग बिल्कुल फजले खुदा से खाली हैं जो इन हस्तियों की अजमत के बयान के लिए अपने पेट से बातें घड़ते हों। इसलिए कि तेरा पेट क्या फजीलत रखता है, रब का कुरान फजीलत रखता है। वाह वाह क्या कहने। फातिमा तेरे घड़ी हुई बातें के मोहताज नहीं। क्यों? मोहताज वो होते हैं जिनकी अजमत होती कोई नहीं। तो जिनकी अजमत अल्लाह बयान करे और उसका रसूल बयान करे उनके लिए झूठी बातें बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह ये कि उनकी बेशक सदाकत बेशक कुरान गवाहियां पेश कर रहा है। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा अहले बैत अतहार में शामिल है। एक खारजी, कराची का एक खारजी नाम निहाद अब्बासी, हाँ अब्बासी नाम रखाता था और नाम तो महमूद रखा था, है मनहूस था। मनहूस ने ये लिखा अली कैसे अहले बैत में हैं।
علی تو ابو طالب کی اولاد ہیں، وہ رسول اللہ پاک کی تو اولاد نہیں ہے، تو وہ کیسے اہل بیت ہیں؟ میں نے کہا سن، اگر تمہیں نہیں لگا کہ علی اہل بیت ہیں تو پھر موسیٰ کاظم، سیدنا امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین علی مقام کے بیٹے سے سن، واہ 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 وہ تمہیں واہ، بتانے سبحان پر اللہ. ہے کہ علی کیسے اہل بیت ہے. فرمایا رسول پاک نے غور کرنا، جس آیت کریمہ سے میں نے گفتگو شروع کی ہے اسی سے استدلال کر رہا ہوں، اسی سے استدلال کرتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کریمہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی. ایک دوسرے نمبر پر، بلکہ پہلے نمبر پر ان کا ذکر کروں، دوسرا کیوں کہوں ان کے لیے. پہلے نمبر پر ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ، مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. آیت کریمہ میرے گھر میں نازل ہوئی، میرے واہ گھر واہ. میں نازل ہوئی، میرے گھر کے صحن میں رسول اللہ تشریف فرما تھے. یہ آیت کریمہ لے کر جبریل امین تشریف لائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، توجہ ہو، آیت کریمہ اتر چکی، نازل ہو چکی، اور فی بیت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت کریمہ اتری. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، آیت کریمہ اتری. آپ فرماتی ہیں، زید بن ارقم بھی روایت کر رہے ہیں، حضرت ام سلمہ روایت کر رہی ہیں، فرماتی ہیں رسول پاک نے فرمایا دعا رسول اللہ، بلایا رسول اللہ نے، پکارا رسول اللہ نے، علی و فاطمہ و حسن و حسینا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، اس کا مطلب ہے وہاں موجود نہیں تھے. بے شک. بلایا، پکارا، دعا یدعو، پکارنا، علی یا رسول اللہ حاضر، ارشاد فرمائیے. فرمایا فاطمہ کو بلاؤ. حضرت فاطمہ حاضر ہوئی، خاتون جنت. فرمایا حسن کو بلاؤ، امام واہ حسن واہ. حاضر ہو گئے. فرمایا حسین کو بلاؤ، امام حسین حاضر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں گھٹنا مبارک کے سامنے، دائیں گھٹنا مبارک کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھ گئے. واہ. بائیں گھٹنے مبارک پر آ کر امام حسین علی مقام گود میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ان دونوں شہزادوں کے درمیان سیدہ خاتون جنت تشریف فرما ہو گئی. واہ. نبی علیہ السلام کے دائیں کاندھے مبارک کے پیچھے متصل آپ کے سر انور کے ساتھ منہ لگا کر حضرت مولا کائنات کھڑے ہو گئے. فرمایا ذرا نیچے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو سیدہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت مولا کائنات کا سر انور اپنے دائیں ہاتھ سے نیچے کیا اور قریب کر کے اپنے چہرے کے مولا کائنات کے سر پہ اپنی چادر ڈال دی.
واہ واہ سبحان اللہ اسی چادر کو امام حسن مجتبیٰ کے سر پہ ڈالا، اسی چادر کو حضرت خاتون جنت کے سر انور پہ ڈالا، اسی چادر کو امام حسین علی مقام کے سر انور پر ڈالا. غور فرمائیے. واہ واہ اور ساتھ جملہ کیا ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی. سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو نے ابھی جو آیت اتاری اس میں میرے اہل بیت کو پاک کرنے کا حکم فرمایا نا. ہائے میں ہائے تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں علی میرے اہل میں سے ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان حسن اللہ میرا اہل سبحان ہے، اللہ. فاطمہ میرا اہل ہے، حسین میرا اہل ہے. واہ واہ فاذهب عنهم الرجس فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. سبحان اللہ اور فرمائیے حدیث پاک کے ان کلمات پر، فاذهب عنهم الرجس وطہرهم. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور فرماتے ہیں فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو میرے اہل کو پاک کرنے کا ارادہ فرما چکا ہے، میں تیری خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جن کو میں نے چادر دی ہے میری چادر کے نیچے ہیں، یہ میرے اہل ہیں، ان سے پلیتی دور کر دے اور ان کو پاک کر دے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہے کہ رسول پاک نے اہل بیت کا تعین کرتے ہوئے شک کو دور کر دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسن و حسین تو علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ تو زوجہ ہے علی کی، علی کا گھر الگ ہے، رسول کا گھر الگ ہے، لہذا رسول کے گھر میں ازواج مطہرات ہیں تو وہ تو اہل بیت ہیں، مگر بیٹی کی اولاد تو علی کی اولاد ہے، اس لیے وہ اہل بیت نہیں ہے. فرمایا میری ازواج بھی میرے اہل بیت ہیں، میرے خاندان بھی میرے اہل بیت ہیں، لیکن مالکہ میری نسل تو چلے گی حسن و حسین سے اور اس کے بابا سے، لہذا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو اہل بیت میں بھی شامل فرما، ان کو پاک بھی فرما دے، ان کو پلیتی سے ان سے پلیتی کو واہ واہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حدیث پاک ستہ شریف میں موجود ہے. اور یاد رکھیے کہ موجود بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے اس حدیث پاک، یعنی متصل امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اس آیت کریمہ کے ساتھ جوڑ کر سنیے. میں نے اس کا جو مطلب آپ کے سامنے بیان کیا، مفہوم بیان کیا، اب وہ روایت پوری سناتا ہوں. اگر میرے عزیز القدر، میرے دل کے بہت قریب میرے عزیز محمد عمر قادری، اگر ٹائم میں وسعت ہے تو کیا میں حدیث پاک کو تلاوت کروں؟ جی جی حضرت بالکل بالکل. یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ فارمیٹ مجھے پورے طور پر پروگرام کا معلوم نہیں ہے تو کتنا ٹائم ہے. میں نے سنا کہ شاید حضرت شیخ الاسلام تشریف لانے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اتنا زیادہ بات کر جاؤں یا زیادہ ٹائم لے جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ کو اور واہ 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 مولا مرتضیٰ کو، واہ واہ محبین رسول کو، محبین عشاق نبی کو اور عشاق علی کو میں واہ 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 پیش کر دوں. ترجمے میں کیا بات، جو سرکار کے کلام میں لطف ہے واہ 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 کہ وہ تو سبحان اللہ. خاتم بھی ہیں، امام بھی ہیں، وہ قائد بھی ہیں رسول اعظام کے، ان کے کلام جیسا ترجمے میں لطف تو نہیں آ سکتا نا. واہ بے شک بے شک. اور یہ روایت میں قربان جاؤں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت ام سلمہ سے بھی روایت کیا اور حضرت زید بن ارقم سے بھی، اور پھر اور لطف کر دیا کہ اس روایت کو
ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق منزہ واہ واہ ایوب مبرہ عن العیوب، جن کے عیبوں سے پاک ہونے کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، ان کے لفظوں میں بھی، ان کی روایت میں بھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. دیکھیے، سبحان اللہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فادخله معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ واہ ماشاء واہ اللہ. واہ سبحان اللہ. حضرت سبحان امام اللہ. مسلم نے اس کو روایت کی. امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت بھی آپ لائے. اب سنیے حضرت امام ترمذی کی روایت جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. فرماتی ہیں انہا قالت آپ نے عرض کی. یہ روایت پہلے مفہوم آپ نے سن لیا نا کیا جی. کہ آپ پر چادر تھی کالے بالوں سے، اون سے، کالی اون سے، پشم سے، ریشم سے، پشم جو ہوتی ہے کالی، جی اس سے بنی ہوئی چادر. حضرت عائشہ فرماتی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھ کر نکلے، ہائے ہائے. اور پھر حسن ابن علی تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے کمبل میں، چادر میں داخل فرما لیا. اللہ پھر اللہ حسین ابن علی تشریف لائے، ان کو کمبل میں داخل فرما لیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. جنت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، ان کو بھی کمبل میں داخل کر لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پھر علی تشریف لائے، انہیں بھی رسول اللہ نے اپنی کالی چادر میں داخل کر لیا، اللہ واہ اللہ. واہ. اور داخل کر کے یہ آیت کریمہ پڑھ دی انما یرید اللہ لیذھب ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ، کیونکہ میں نے عرض کر دیا آپ کے گھر کے صحن میں ہی آپ تشریف فرما تھے، یہ ساری محفل جمی، چادر تطہیر کی محفل جمی ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں. واہ واہ سبحان اہل اللہ. کساء آئے ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں. واہ. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج رسول اہل بیت میں داخل نہیں، وہ بھی غور کر لیں کہ ہائے ہائے. جن کو چادر دے رہے ہیں ان کو آنا پڑا امی کے گھر میں. ہائے ہائے سبحان واہ اللہ. واہ واہ. کیا واہ، واہ. کہنے کیا کہنے ماشاء اللہ. امی کے واہ. گھر میں آئے تب چادر ملی. ہائے کیوں؟ ہائے. سبحان اللہ. اللہ کے بندو، آل بیت بنیں گے نبی کے گھر سے. ہائے حق بے حق. نبی کے گھر میں سبحان اللہ. پہلے سے رہتی ہیں ان کے ازواج، ان کو نکال کر کسی کو کیسے اہل بیت کہا جا سکتا واہ ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ جی. اللہ، سبحان اللہ. اللہ. گھر والیوں کو ہی اہل بیت نہ مانے. اہل بیت کا پہلا ہائے ہائے. ترجمہ ہی گھر والیاں ہیں. ہائے تو ہائے گھر والے سبحان ہیں. اللہ. اوہ سبحان اللہ. ہمارے میں سبحان چونکہ اللہ. پنجاب کا ہوں تو اگر احمد آباد کے مسلمان بلیک برن میں یا پریسٹن میں یا بولٹن میں یا کیلیفورنیا میں، ٹیکسس میں، بہت سے میرے دوست جو اردو بولتے ہیں، ایک جملہ برداشت کریں پنجابی کا، لطف آئے گا. سبحان اللہ. ہمارے پنجاب میں سبحان کہتے ہیں جنہاں دے نے پنڈ گراں انہاں دی نہیں بینڈ، انہاں نوں نہیں بینڈ دی تھا. گاؤں کے جو مالک ہوں ان کو بھی کہہ سکتا ہے کوئی کہ ان کے تو بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں.
گھر والیاں وہ ہیں. آپ کی جو اہلیہ ہوتی ہے اس کو تو اہلیہ بولتے ہو, گھر والی بولتے ہو, تو مصطفیٰ کی جو گھر والیاں ہیں وہ گھر والیاں ہیں ہی نہیں. ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ. یہ ہے بیوقوفی ان لوگوں کی, لا یاقلوں کی. سمجھاتے سمجھاتے ان کو میری داڑھی سفید ہو گئی, لیکن اللہ اللہ اللہ. بوڑھا ہو گیا میں ان کو سمجھاتے سمجھاتے. حجت قائم کر دی ہم نے ان پر. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. ہدایت سبحان دینے اللہ. کی رب کی ہے, ہمارے بیان سے ہدایت نہیں ہوتی. یہ ایک سبب ہے, ہدایت وہ دیتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کیوں؟ اگر سب کو ہدایت دے گا تو جہنم کس سے بھرے گا؟ کیا بات کیا بات ہے حضرت. سے اجمعین. اللہ فرماتا ہے میں نے دوزخ بھی تو بھرنا ہے نا. تم بھی زیادہ شدت کر کے یہ نہ کہو کہ میں سب کو ہدایت دوں. کیوں؟ سب کو دوں گا تو دوزخ میں کس کو ڈالوں گا؟ واہ اب آپ کو حکمت سمجھ آئی؟ کیا بات ہے حضرت. عشق اسے عطا فرماتا ہے, محبت اسے عطا فرماتا ہے, ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جس کو جنت کے لیے چن لیتا ہے. اور جسے جہنم کے لیے چنا ہو وہ علم آنے کے باوجود قبول ہدایت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ہے حکمت اس میں. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے پرلطف بات. پہلے بھی پرلطف تھی, اب بھی پرلطف ہے. دیکھ لیے فرمایا سبحان اللہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر کی مالکہ جس گھر میں رسول اللہ تشریف فرما ہے. اپنے گھر میں رسول اللہ کا اپنا گھر, جس گھر کے صحن میں آنا علی کا ضروری تھا, حضرت فاطمہ کا آنا ضروری تھا, حضرت حسن کا آنا ضروری تھا, ورنہ حضور ان کے گھر میں جا کر بھی چادر دے سکتے تھے. جہاں سیدہ کی وہاں جا کے نہیں دے سکتے. کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے. اس بیت میں بلایا, جس بیت میں آیت نازل ہوئی, اور جس بیت میں آیت نازل ہوئی وہ گھر نبی کا اور ام سلمہ کا گھر ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. آپ کو سمجھ آئی؟ امہات المومنین کے گھروں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, ان کو نبی کا. ہائے ہائے. جب تم اپنی گھر والی میری بھائی میری اہلیہ, تو تیری اہلیہ تو تیری کٹیا کی اہل ہے, تو مصطفیٰ کی ازواج کس طرح ان کے اہل نہیں ہیں؟ کیا کہنے کیا کہنے. عقل کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. کس بنیاد پر, کس دلیل پر تم یہ بات کرتے ہو؟ واہ. تو ہمارے اہل سنت کے دل صاف ہیں, اہل بیت کے لیے بھی اور صحابہ پاک کے لیے بھی. کیوں؟ یہ کہ ان کے دلوں کی فضا پاک ہے, اور ان پاکوں کی محبت وہاں اترتی ہے جہاں مکان پاک ہوتا ہے. دودھ کو کوئی گندے برتن میں تھوڑا ڈالتا ہے, کیونکہ دودھ کو نور کہا جاتا ہے. تو یہ یا صحابہ ہوں یا اہل بیت, یہ تو اللہ کا نور ہے, نور والے ہیں. یہ گندے دل میں کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ دل کو ستھرا کرو. رمضان کے ان راتوں میں عشرہ اخیرہ شروع ہو گیا, اتقم من النار کا عشرہ شروع ہو گیا. ارے رمضان المبارک میں اپنے دلوں کو اس قابل بنا لو کہ اہل بیت کا بھی وہاں بسیرا ہو, وہ بھی مجلہ کر جائیں, صحابہ اکرام بھی آ کر مجلہ کر جائیں. واہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر ناظرین و سامعین, اب ذرا مسئلے پر دھیان دینا. جو بات میں عرض کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں کر رہا, عادی ہی نہیں ہوں شروع سے. میں نے کہا نا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. جہاں اللہ اور رسول کی بات آ جائے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے, ان کی بات رب نے بنا دی. ہم کیوں کیا کہنے ہم بنا سکتے ہی نہیں, ہم بنا سکتے ہی نہیں. ہم بتا سکتے ہیں, وہ بھی اللہ کی توفیق سے. سبحان اللہ. وہ بھی اللہ کی توفیق سے. وہ توفیق نہ دے تو بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ توفیق نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم مانتے, توفیق نہیں ہے تو وہ سیدھی بات معلوم ہونے کے باوجود بیان نہیں کرتے. سبحان اللہ جی. رہتے اپنے پاس سے. تو سنو حدیث کے اصل لفظ سنو, جس سے یہ مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہا قالت وانا معہم
یا رسول اللہ، جو چادر آپ نے فاطمہ بیٹی پر دی، حسن و حسین پر دی، علی پر دی، کیا میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں، آ جاؤں ان کے ساتھ؟ واہ واہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا، ذرا غور فرمان. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا انتی علی مکانک. اللہ اللہ ہائے ہائے، اللہ اکبر انتی علی مکانک، اللہ اکبر. تیرے ہی تو مکان میں یہ آیت ہائے ہائے ہائے. ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئی، تیرے ذہن میں نازل ہوئی. تجھے چادر کی بھی محتاجی نہیں ہے، ہائے ہائے. تو گھر والی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. مرشد، واہ حق مرشد، سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہو. عرض کرتی یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے، اسی گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور تو پہلے ہی بھلائی پر ہے. ہمارے میں ایک مولوی صاحب ہیں، ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا میں ان کو، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور شیطان ویسے ہی قید ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا کرنا. اللہ 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 اللہ. لیکن میں نے ایک دفعہ سنا، اس کو گزر رہا تھا تو کان میں آواز پڑی کہ اسے اس کا ترجمہ کر رہا تھا کہ نہیں تو نہیں اس میں آ سکتی، کیوں، یہ اور جگہ ہے. میں نے کہا کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ تجھ پر پھٹکار ہو، یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ تیری اور جگہ ہے. انتی علی مکانک، یہ تیرا ہی مکان ہے، اور یہ تیرا ہی خیر والا مقام ہے کہ جس مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو جن کے گھر میں نازل ہوئی ہے اس کو چادر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. میں تو شک نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت پڑھ کے جو خارجی خناس میری اولاد کو نکالیں گے میرے اہل بیت سے، ان پر حجت قائم کر رہے ہیں رسول گرامی کہ نکالنا نہیں ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے محمد الرسول اللہ کی نسل چلنے والی ہے. یہ میرے وارث ہیں، میرے علم کے وارث ہیں، میرے نسب کے حسب کے وارث ہیں، یہ میری اولاد ہیں. یہ سوال ہوا کہ نواسے کیسے اولاد ہوتے ہیں؟ نواسے تو اپنے دادے کی نسل سے ہوتے ہیں. فرمایا ہاں، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس نے دلیل پیش کی؟ سیدنا امام موسیٰ کاظم نے یہ دلیل پیش کی عباسی خلیفہ کی واہ. کچہری میں. اس نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ تم تو علی ابن ابی طالب کی اولاد ہو، تم ابن رسول کیسے کہلاتے ہو؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں تھا، وہ ذریت ابراہیم سے کیسے بیان ہوا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. واہ واہ. حضرت عیسیٰ کو بھی ذریت ابراہیم کہا گیا نا، تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جن کا باپ ہی نہیں تھا وہ ابراہیم کی ذریت کیسے بن گئے؟ واہ واہ. یہ نسبت سے ہے، کیونکہ سیدہ مریم کے جو باپ ہیں وہ آل ابراہیم سے ہے نا. تو رب تعالیٰ نے بن باپ پیدا ہونے والے نانا کے جو جد ہے ان کی نسبت سے ذریت بنا دیا عیسیٰ نے. فرمایا جب عیسیٰ بن باپ پیدا ہونے والا ماں کی نسبت سے ذریت ابراہیم ہو سکتا ہے
تو ہم اپنی اماں جنت فاطمہ کی نسبت تو ذریت محمد کیسے نہیں ہو سکتی؟ ہائے ہائے اللہ سبحان اللہ 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 سبحان کیا اللہ کہنے واہ 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 سبحان اللہ گرامی قدر حضرات، اب سنیے، حضرت ام سلمہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اہل بیت نہیں ہو، فرمایا تمہیں چادر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور ایک بات اور بھی آپ کو مزید کھول کر بیان کر دوں، حیا والا رسول رشتوں کا تقدس بھی بتا رہا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ بیٹی بیٹھی ہوں گی تو زوجہ کو اس چادر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غور کریے، اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ تو پہلے ہی اس بیان کی تو محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا تو مکان ہے، سبحان ہائے اللہ ہائے یہ جگہ ہی تیری ہے، آیت اتری ہی تیرے سین میں ہے۔ ان کو تو میں نے ان کے گھر سے یہاں بلایا ہے، کیوں کہ واہ اس بیت والے بنانے کے لیے بیت میں لانا ضروری ہے۔ ہائے، سبحان کیا اللہ کہنے، سبحان اللہ سبحان کیا اللہ انداز سبحان کیا اللہ انداز، واہ اس لیے ہمیں ان دونوں کھٹمل پارٹیوں سے جو واسطہ رہتا ہے نا، تو دونوں کا علاج ایک ہی وقت میں کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اے اہل اسلام، کرونا اتنا ہولناک اور تباہ کن نہیں ہے جتنا تباہ کن یہ نظریاتی وائرس ہے، کرونا ہے۔ کیوں؟ جی کہ کرونا کا کوئی شکار بھی ہو گیا تو مرے گا ہی نا۔ جی اگر بر وقت علاج نہ ہوا تو زیادہ سے زیادہ مرنا ہی ہے نا، لیکن جی حرام جی موت نہیں مرے گا۔ وبا سے اگر مومن مر جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ شہید سبحان اللہ لیکن یاد رکھو، اگر یہ نظریاتی وائرس کرونا لپٹ گیا تو موت بھی حرام ہو جائے گی، پھر کدھر جائیں گے؟ اللہ 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 کرونا سے ڈرنے سے بھی زیادہ ڈرو اس نظریاتی وائرس سے، بے شک جو عقیدے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ بے شک ہائے ہائے غور کرو اس بات پر۔ سبحان اللہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جن پر صدقہ حرام کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا میرے چچا کا بیٹا جعفر ابن ابی طالب میرے اہل بیت میں ہے، عقیل ابن ابی طالب میرے اہل بیت میں ہے، علی ابن ابی طالب میرے اہل بیت میں ہے، عباس بن عبد المطلب میرا چچا میرے اہل بیت میں ہے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی اولاد میرے اہل بیت میں ہے۔ اے بلال، سب کو صدقات واجبہ بانٹ دینا، مگر جن کا میں نے نام لے دیا ان کو صدقہ نہ دینا۔ کیوں کہ یہ ہیں آل محمد، اور آل محمد اور اہل بیت محمد کے لیے اللہ نے صدقات واجبہ حرام کر دیے۔ واہ 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 سبحان واہ اللہ واہ اب آپ کو سمجھ آئیے یہ واہ سب کیا اہل سبحان کہنے، اللہ لہذا ان کا انکار کسی کا نہ کر بیٹھنا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چار ہستیوں کا مقام سبحان اللہ محبت رسول میں کیا ہے، اور میں چار ہستیوں کا اگر ذکر کرتا رہوں گا مسلسل تو یہ ذکر لمبا ہو جائے گا، لہذا میں اختصار سے آپ کے سامنے صرف علی و نبی کی بات کرتا ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی پر اعتراض کرنے والوں یا علی کی شکایت کرنے والوں، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا علی کے بارے میں؟ علی مجھ سے ہے اور میں محمد علی سے ہوں، اور علی کوئی عام نہیں ہے، میرے بعد قیامت تک وہ مومنوں کا مددگار ہے، سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ماشاء مرشد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موجود ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اہل سنت و جماعت کے سیاہ کی کتابوں، سیاح ستہ کی کتابوں میں سے جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، علی محمد سے ہے، محمد علی سے ہے۔ سبحان اللہ کب فرمایا یہ؟ بتاؤں آپ کو؟ بسم اللہ جب صحابہ کرام کی طبیعتیں پریشان تھی،
کچھ وقت کے لیے بظاہر کفار کا غلبہ ہو رہا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے کان میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے حبیب تو شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے جب یہ سنا نا تو طبیعتوں پر یہ اثر ہوا کہ اب لڑنے سے فائدہ، اگر رسول پاک ہی شہید ہو گئے ہوں تو پھر ہم لڑیں کس کے لیے، کیا فائدہ۔ واہ واہ علی مرتضیٰ پر کیا اثر ہوا ذرا وہ بھی سننا۔ آپ نے نعرہ بلند کرتے ہوئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہوں، اب کفار کو بچ کے جانے کا علی موقع نہیں دے گا، ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ 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 اور واہ، شدت سے لڑ پڑے، پہلے سے زیادہ شدت سے لڑے۔ کیوں؟ فرمایا اب حضور اگر شہید ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اللہ سلامت رہیں آپ، لیکن اگر یہ خبر یہ افواہ جو اڑائی گئی یہ درست ہے تو پھر علی کا زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ تب تک لڑے گا جب تک وہ خود شہید نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ واہ واہ واہ، ادھر علی کے حملہ کا شور ہوا میدان احد میں، ادھر رسول پاک نے یہ لفظ فرمائے علی جو لڑ رہا ہے وہ علی نہیں لڑ رہا، وہ محمد خود لڑ رہا ہے۔ واہ واہ علی ایمان من ہو، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ اور مومنو یاد رکھنا کہ میں شہید ہونے کی بات اڑائی گئی، میں شہید ہو بھی جاؤں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی قیامت تک مومنوں کا مددگار ہے، ولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، علی سبحان اللہ، ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ سبحان علی اللہ، میرے بعد قیامت تک مومنوں کا ولی، مددگار، مشکل کشا۔ کچھ لوگ جلتے ہیں جی، یا علی کرتے ہو، نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا ولی جو کل مؤمن بعدی کے لفظ اگر جامع ترمذی میں تمہیں نظر آتے ہیں تو تمہیں پھٹکار ہو، تم اس میں شک کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہائے ہائے اور اگر یہ لفظ کسی اور کے بارے میں ہے تو مجھے دکھا دو ولی یہ کل مؤمن من بعدی۔ اس اللہ لیے اللہ علی کو خاص کر کے ہم مشکل کشا کہتے ہیں، اس لیے خاص کر کے علی کو مددگار کہتے ہیں، اس لیے خاص کر کے نعرہ تحقیق لگانے کے بعد پھر بھی حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ چار میں بھی تو چوتھے علی ہیں نا۔ تو سوال بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نعرہ تحقیق میں ذکر کر چکے تو پھر خاص کر کے علی الگ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ چار میں بھی شامل ہیں لیکن وہ ہمارے ولی ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان علی اللہ، نہیں ہے بلکہ مولا ہے۔ حق علی سبحان اللہ، علی سبحان اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ سے واپسی پر، حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر کے کنویں پہ کیا کہا تھا؟ خم غدیر پہ کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ مولا سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ بھی حضور نے آیت پڑھی تھی کہ میں تو مولا ہوں، کل کو کوئی آپ کے مولا کو ہونے کا بھی انکار کرے۔ پوری صاحب ایسے لوگ تو موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو مولا مانتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کو مولا مانتے ہو؟ اللہ تو ان کو بھی مولا مانتا ہے ہمارا۔ ہائے ہائے کیا کہنے، واہ واہ مرشد واہ، کہتے کہاں مانتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں قرآن نہیں آتا؟ ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حبیب مکرم، اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل آپ کا مولا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، خالد بن ولید، یہ سب مولا ہیں۔ صالح المومنین آپ کے مولا ہیں، رسول پاک کے مولا ہیں۔ کیا بات ہے، غلام آپ کے مولا کہلا سکتے ہیں تو آقا کیوں مولا نہیں کہلا سکتے؟ ہائے ہائے اللہ اللہ سبحان اللہ، تو جو جبریل کا بھی سردار اور سید ہے وہ مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کیا کیا جائے، ان کا قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن دل میں نہیں اتارتے، بس گلے میں۔ یہاں منافقوں کی نشانی یہ ہے نا کہ وہ حلق تک رکھتے ہیں،
اندر نہیں جانے دیتے، اور جائے بھی کیسے؟ کیوں؟ قرآن اندر ان کے جاتا ہے اور دل ان کے روشن کرتا ہے۔ آہا، واہ 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 واہ، من لم یرا ولایت الرسول فی نفسہ لا یذوق حلاوت الایمان، کیا بات ہے، وہ لوگ ایمان کا ذائقہ نہیں لے سکتے جو اپنی جانوں کا مالک رسول اللہ کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ قرآن کا مالک حضور کو مانے اور دل کی دنیا میں رسول اللہ کا تخت بچھا کے بیٹھے ہوں اور دل پہ حکومت مصطفیٰ کی مانتے ہوں، قرآن بھی انہیں ہی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، مولا ہیں یہ آیت پڑھ کے حضور نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان یہ اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ واہ، تو ان کی زوجہ ہونے کی نسبت سے جو مائیں بن گئی ہماری، وہ ان کی اہل بیت نہیں بنی اور ہماری مائیں بن گئی۔ اللہ، اہل بیت ہیں تو اللہ، ہماری مائیں بنے نا۔ سبحان اللہ، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ واہ، آہا، قرآن میں سب نور ہے، مگر بے شک۔ قرآن نور دیتا انہیں ہے جو اپنے دل کا بادشاہ رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ان کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جس سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے، جو اس سے تعلق توڑ لیں ان کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، بلکہ قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے۔ واہ، یدل واہ بہ واہ، کثیرا، قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے کہ جس سے تعلق جوڑنے کا مومنوں کو حکم ہے، مومن اس سے تعلق جوڑ لیں تو پھر قرآن کا نور ان کے دلوں میں اتر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان ہدایت اللہ، نہیں دیتا۔ بہت خوب۔ تو ناظرین و سامعین، اب یہ حدیث سن لیجئے ذرا مزید، آنکھیں اور دل، میں کہتا ہوں سر کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں، واہ واہ واہ، واہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ، سیرت مرشد بھی، واہ، سبحان اللہ، سیرت بھی اور بصارت بھی، دونوں میں اجالا آ جائے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، سنو حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہی صحابی زید بن ارقم اہل بیت اطہار کی روایات جب لاتے ہیں تو کھل جاتے ہیں۔ وعن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی واہ، علی وفاطمة والحسن والحسین واہ، ماشاء اللہ، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ سبحان اللہ، جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، 387 نمبر حدیث، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلسل نکال کر دیکھ لو، کیا جن بات، لوگوں سبحان کو اللہ، حوالہ نہیں آتا نا، وہ نکال کر دیکھو۔ واہ رکھی واہ ہوئی واہ، نمبر اور ڈسکیں تم نے رکھی ہوئی سیاستہ کی، ڈسکوں سے کام نہیں چلتا، اندر ایمان کی ڈسک ہی نہ ہو تو یہ ڈسک کے واہ واہ واہ، کیا واہ، بات، سبحان کیا اللہ، بات مرشد، واہ، کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، پھر ڈسکیں کام دیتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، ابن ماجہ شریف، سونا نے ابن ماجہ، جامع ترمذی میں بھی ہے، میں نے حوالہ دے دیا، 387 نمبر حدیث، سیریل نمبر نکالو، اور سونا نے ابن ماجہ میں سیریل نمبر نکالو 145، 145 نمبر سیریل نمبر 145، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ حدیث سنو، یہ اور کسی سے نہیں فرمایا، رسول پاک نے کیا فرمایا؟ زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، سن لو، جس نے تم سے جنگ کی، جس نے تم سے، کس سے؟ علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، علیہم الرضوان وعلیہم السلام، علی جدہی علی جدہم وعلیہم السلام،
ان کے جد پاک پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی سلام ہو. یہ ہے طریقہ اللہ حضرت کا سلام بھیجنے کا. سبحان سلام ان پر بھیجتے ہیں, استقلالن انبیاء پر بھیجا جاتا ہے. فرمایا علی, فاطمہ, حسن, حسین, جس نے تم لوگوں سے جنگ کی اس سے محمد رسول اللہ کی جنگ ہے. اللہ اللہ. یعنی جس سے تم نے جنگ کی اس سے محمد رسول اللہ کی جنگ ہے. میری جنگ ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے. اللہ اللہ. اور قربان جاؤں وہ آنا وہ سلم لمن سالم, اور جس سے تم لوگوں نے صلح کی. ہائے ہائے, اللہ 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 اللہ. میرے عزیز, وہ سلم لمن سالم تم, واہ واہ, تم نے صلح کر لی. واہ 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 واہ, کیا کہنے, صلح کر لی. کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے. محمد رسول اللہ کی صلح ہے. ہائے 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 ہائے, سبحان سن اللہ. لو, جو حسین کے ساتھ جنگ میں بغیر صلح کے, اوئے ہائے, کیا بات ہے. لیکن صلح کیے بغیر مر گیا, آہا, اس سے محمد الرسول اللہ کی جنگ ہے. واہ واہ, اللہ اللہ. جنگ کی علی نے, جنگ کی کیا بات ہے. علی نے, لیکن جنگ سے پھرے لڑائی کی حالت میں نہیں, صلح کی حالت میں. واہ واہ مزید صلح کر لی امام حسن نے. واہ معلوم واہ, ہوا یزید سے صلح امام حسین نے نہیں کی, لہذا رسول اللہ کی بھی اس سے جنگ ہے. ہائے امیر معاویہ سے حسن نے بھی صلح کی, علی نے بھی صلح کی, اس سے محمد رسول اللہ کی بھی صلح حق ہے. حق اللہ حق, سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد, سبحان اللہ. کیا بات, کیا علی بات ہے, کیا صلح بات. نہ کرتے معاویہ سے کیا تو بات ہے, کبھی رسول اللہ ان کو معاف نہ کرتے. کیا بات ہے. حسن ان سے صلح نہ کرتے تو کبھی رسول اللہ ان کو معاف نہ کرتے. واہ, لیکن اے علی, تو جس سے صلح کرے گا اس سے محمد بھی ہائے صلح ہائے, کیا جس بات ہے سے حضرت. واہ, صلح کرے گا اس سے محمد بھی صلح کرے گا. ماشاء اللہ ماشاء واہ اللہ واہ واہ, ماشاء کیا اللہ. بات مرشد, کیا بات. یہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا آپ کو رمز کی بات بتا رہا ہے. واہ 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 کئی واہ. حدیث بیان کریں گے لکھنؤ والے بھی, لیکن وہ یہ مفہوم کبھی بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. یہ ان کو تو صلح حسن اچھی نہیں لگتی, اللہ. صلح علی اچھی نہیں لگتی. بے شک بے شک. تو میں نے کہا تم ان کے خادم ہو یا ان کے مخدوم ہو کہ وہ تمہارے آرڈر پر چلیں. تم اچھے عاشق ہو کہ اپنے محبوبوں کو اپنے آرڈر پہ چلانا چاہتے ہو. واہ, تم صلح اگر پسند نہیں کرتے تو وہ بھی نہ کریں. ارے وہ واہ. ہمارے امام ہیں, ہمارے مقتدا ہیں, ہمارے محبوب ہیں, ہمارے مددگار ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. ہماری بے شک. طاقت نہیں ہے کہ وہ صلح کر رہے ہوں تو ہم جنگ کریں. بے شک اللہ. انہوں نے صلح کی, جس سے صلح کی ہماری صلح ہے, بے ہمارے شک رسول کی صلح ہے. بے شک. بے شک. یہ حدیث ہے میں سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے مفہوم پیش کر رہا ہوں. جس سے رسول پاک کی صلح ہماری صلح ہے, جس سے علی کی صلح ہے ہماری صلح ہے, جس سے بے شک امام حسن کی صلح ہے ہماری صلح ہے. بے شک. اور ببانگے دہل اعلان کرتا ہوں, سن لیں, نائک بھی سن لیں اور کھل نائک بھی سن لیں. واہ 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 مرشد, واہ واہ. کہ جس سے حسین پاک نے صلح نہیں کی نا, تم اس کے جتنے بھی فضائل بیان کرنے کی کوشش کر لو, ہم اس سے صلح نہیں کرتے. ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں بے جس شک پہ حسین پاک ناراض گئے. ہم اس کو کبھی بھی اپنا امام نہیں مانتے, بے لیکن شک. اس کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولتے جس سے علی پاک نے بھی صلح کی ہو, جس سے حسن پاک نے. ہائے ہائے, واہ سبحان واہ اللہ واہ. سبحان سلام اللہ. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کہ ہم ان کے غلام ہیں, چین بجبی نہیں ہوتے. انہوں نے کوئی ایسا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ایسی بات کریں جو کہنی نہیں چاہیے. اب یہ حدیث سنا ذرا, اور اس میں حضرت ابو بکر کا عقیدہ کے بھی آپ پر کھل جائے گا. جب یہ ثابت کر دیا ہم نے کہ مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت کے سردار ہیں, نہ صرف علی پاک اہل بیت ہیں بلکہ آپ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب بھی اہل بیت ہیں. واہ, سبحان اللہ. اور میں لطف کی بات بتاؤں آپ کو کہ طالب
طالب، طالب جس کی وجہ سے ابو طالب ہیں، کنیت ہے ان کی. طالب اہل بیت نہیں ہے، جی طالب اہل بیت نہیں ہے. آج تک کسی نے لکھا، حالانکہ حضرت علی کا سگا بھائی ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے. جی جعفر اور عقیل اور علی یہ تینوں اہل بیت ہیں. واہ واہ سبحان یہ اللہ. کیسے ہوتا ہے کہ ایک باپ کے بیٹے ہوں؟ سمجھ نہیں آئی. ماشاء اللہ آمین ماشاء حضرت اللہ. سبحان ایک اللہ باپ کے بیٹے ہوں، سبحان اللہ. تین ان میں اہل بیت ہو گئے، ایک نہیں. ایک نہیں ہے. اس کی وجہ واہ. اس لیے کہ جسے خون عبد المطلب ہونے کے باوجود جسے ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ اہل بیت بھی نہیں ہوا. نہیں ہے. واہ واہ بے واہ شک. واہ سبحان اللہ. مرشد واہ. ہے کہ خون کی بھی عزت اس وقت ہوگی جب خون نے ایمان قبول کیا ہوگا. واہ سبحان واہ اللہ. واہ بے سبحان شک اللہ. بے شک. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. مسئلہ کہتے ہیں، اس کو تحقیق کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب عباس بن عبد المطلب اہل بیت بن گئے تو عباس کے سگے بھائی ابو لہب جو ہے وہ اہل بیت نہیں بن پائے. حالانکہ واہ وہ سگے بھائی ہیں تو خون تو ان میں بھی ہے عبد المطلب کا. واہ جی اس کے خلاف وعید آ گئی، تبت یدا ابی لہب وتب. ماشاء اللہ. انما یرید اللہ میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اے پاکوں کے سردار محمد، جو تم پہ ایمان ہی نہ لائے وہ چچا بھی ہو. ہائے اہل بیت ہائے. ہوتا. واہ کیوں؟ واہ. اہل بیت میں خون ضروری ہے، لیکن ایمان خون سے بھی زیادہ ضروری ہے. بے واہ شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو چچا ایمان لایا وہ اہل بیت بھی ہو گیا، صحابی ہو گیا. سبحان اللہ. عباس بن عبد المطلب بھی ہو گئے، امیر حمزہ بھی ہو گئے. بھائیوں میں حضرت علی کے جو ایمان لایا، جعفر ابن ابی طالب اہل بیت ہو گئے، عقیل ابن ابی طالب اہل بیت ہو گئے، علی ابن ابی طالب اہل بیت ہو گئے. طالب ایمان نہیں لائے وہ اہل بیت نہیں ہوئے. واہ اب آپ کو سمجھ آ گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور یہ محمد عمر جو کوشش کر رہے ہیں، انجمن غریب نواز کوشش کر رہی ہے، اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ لوگ اس ذکر میں کتنے مغالطے دیتے ہیں لوگوں کو. اگر یہ جی چینل نہ ہو تو آپ تک حق کی آواز کیسے پہنچے گی؟ ماشاء جی اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ اور آپ کو سبحان سمجھ اللہ. آئے گی کتنا ضروری ہے ہمارے بچوں کا یہ کوشش کرنا، یہ نوجوانوں کا کوشش کرنا کتنے ضروری ہے اس موقع پر جی کہ سبحان لوگ اللہ. ملاوٹ کر کے بیان کر رہے ہیں، ملاوٹ کر کے. الحمدللہ ہم توازن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. بے سبحان شک. اللہ سبحان کر رہے ہیں اللہ. یہاں، وہ ہر جگہ بیان کریں گے، ہر جگہ سبحان بیان کریں گے. اگر کسی کو شک ہو اور بڑا گھمنڈ ہو اپنے علم پر تو سید زادے موجود ہیں واہ جو تمہارے سامنے قرآن کی حقیقت کھول کر بیان کرنے سبحان کے اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ. مرشد. ہر سبحان وقت اللہ. واہ تیار ہیں. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب آئیے حضرت ابو بکر کا عقیدہ بھی بیان ہو اور مسلمانوں کو جو سبق دیا ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو اہل صفا کے بادشاہ ہیں، ہائے سبحان ہائے اللہ. سبحان اللہ. ولایت کے اصول بنانے والے ہیں. اہل صفا، امام اہل صفا، ان کا یہ لقب کہ وہ صوفیوں کے پیشوا ہیں. یہ کس نے لکھا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں امام اہل صفا لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ. I'm not sure if Brother Salman is there. I'm not sure. I think Hazrat's got a connection issue or Yeah, there's something. probably a connection Or they problem, might have. Gee. or their battery possibly have died. Hafiz Saab, do you know, or what should we do? I think we should just we'll pray one Naat Sharif in the meantime while I can't even Chale, hear him. inshallah, as Hazrat was doing a bayan of Hazrat Mawla Ali radiallahu ta'ala, let's recite a manqabat in the bargah of Hazrat Mawla Ali. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. ایک عام بال ہے ایک
ایک خاص بال ہے ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے جیڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے انہیں زید چر کے قرآن سناوے سب نو پرایا سب نو پرایا او کلمہ نبی ماشاءاللہ. دا پرنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزم عمر صاحب کسی عارضہ سے رابطہ کٹ گیا تھا، اب جی حضرت. بحال کیا ہے. میں گفتگو کو بیٹھتے ہوئے یہ روایت پیش کرتا ہوں اور پھر صرف ایک حدیث اور پیش کروں گا. عزیزم عمر صاحب ابھی کتنا وقت ہے میں جو بات کر سکتا ہوں؟ قبلہ حضرت آپ کے ہی اوپر ہے. اچھا لمیٹڈ ٹائم ہے. نہیں، آخری مرحلے میں گفتگو لے آیا ہوں. میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح بھی ساری زندگی ہم بیان کرتے رہیں. یقین کریں نصوص میں مولا پاک کی اتنی شان ہے، قرآن کی آیات ہی اگر بیان کی جائیں تو ساری رات گزر جائے گی. حدیث کو ذکر پاک ابھی شروع نہ بھی ہو، صرف آیات آپ کے حق میں بیان ہو. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی؟ تو میں ایک جھلک کے طور پر صرف چند آیات پڑھ دوں گا، آپ کو سمجھ خود آ جائے گی صاحب علم کو کہ صرف قرآن بھی بیان کیا جائے. دیکھو، ماشاءاللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا واہ واہ سبحان اللہ. الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی اس پر بس نہیں ہے، میں چاہوں تو 20 آیات کریمات کیا بات رضی اللہ عنہ کو شان بیان ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطابقی مثال میں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. ہے تو یا رسول اللہ ہمارے حافظ صاحب حافظ. بعض لوگ یہ اس شعر کو علامہ اقبال کا کہہ دیتے ہیں، بعض مولوی ظفر علی کا کہتے ہیں. یہ ان کے نہیں ہے، یہ مولانا پیر بخش صاحب کا شعر ہے جن کا تخلص حافظ تھا. دیوان حافظ میں یہ پوری نظم ہے ان کی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. اٹک سے ان کا تعلق تھا، جنڈ شریف آستانے سے. اور اس شعر کو حضرت امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو تقریض لکھی دیوان حافظ پر، اس پر لکھا کہ یہ شعر تو حافظ صاحب کا ہے، لیکن لوگوں کو شاید حافظ صاحب کا نام نہیں آتا، اس لیے اس شعر کو علامہ اقبال کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ضروری ہوتا ہے. میرے دوست تھے اس لیے میں نے، وہ وفات پا گئے ابھی تھوڑی عرصے پہلے. وہ شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم حقانیہ اٹک شہر میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
بادشاہ صاحب کے مدرسہ ہے، وہ دنیا جانتی ہے ان کو، بادشاہ صاحب کو، بالکل صاحب سبحان بالکل اللہ ظاہر کے والد صاحب، ان کے ماشاء اللہ شیخ الحدیث تھے وہ، تو ماشاء اللہ شاعر بھی تھے، دیوان حافظ مکمل ان کا کتاب ہے، اس کے اندر سبحان اللہ یہ رسول پاک کی شان میں انہوں نے لکھا، لیکن نفس رسول ہونے کی وساطت سے میں مولا علی کی شان میں بھی یہ پڑھ سکتا ہوں، آپ کو تو اتنی شانیں رب نے بخشی ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر آپ کی شان کا بیان ختم بے نہیں۔ شک بے شک بے واہ شک واہ 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 سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں صوفیاء نے، اولیاء نے یہ کہا ہے کہ اذا ما مقلتی رمدت فکحلی، میری آنکھ جب بھی آنکھ درد کرتی ہے، دکھتی ہے، جی آنکھ بینائی، آنکھ دکھتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں سرما لگاتا ہوں، کوحلی، واہ میں سرما کرتا ہوں، کس کا؟ ترابم من نعال ابی ترابی، اللہ اللہ اب علی شیر خدا کی نالین پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا سرما بنا کر میں اپنی آنکھ میں لگاتا ہوں، تو نہ صرف سر کی آنکھ کا دکھنا بند ہو جاتا ہے بلکہ دل کی آنکھ کا بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے، اس کی بیماریاں دور۔ اللہ واہ واہ اللہ سبحان اللہ واہ واہ ہم وہ واہ لوگ ہیں جو نعال ابو تراب کے ساتھ لگی ہوئی دھول کو بھی اپنی چشم بصارت و بصیرت کا سرما سمجھتے ہیں اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ اور حق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ شاہ ولایت ہیں، بے شک شاہ ولایت ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں اور قیامت تک مومنوں کے مددگار ہیں۔ بے شک یہ اسماعیل دہلوی جو ابو الوہابیہ ہے نا، اس کے دادے نے بھی لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، ہاں، ذکر جمیل قول الجمیل ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اور در سمین، فرماتے ہیں جب بھی میں تنگ پڑتا ہوں تو میں ناد علی کا وظیفہ کرتا ہوں، نو واہ 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 کیا بات ہے اجد ہو عون لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا یا علی یا علی۔ یا علی سبحان اللہ آمین سبحان اللہ ہو جاتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں، ان دیو کے بندوں سے بھی کہتا ہوں، واہ 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 فتوے لگانے دوڑ پڑتے ہو ہم پر، یا علی کا نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دادا جان کی خبر لو، واہ واہ کیا واہ کہنے واہ یہ واہ وظیفہ پڑھتے گئے ہیں، واہ وظیفہ پڑھتے گئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں کہ درد لا دوا سمجھتے ہو تو علی کا نام لو، ہائے ہائے واہ 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 لاچار واہ ہو تو علی کا نام لو، کیا واہ بات ہے حضرت عزت کا تاج پہننا چاہتے ہو تو علی کا نام لو، حق سبحان مرشد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی عظمتوں والا ہے، علی بے شاہ شک ولایت، بے علی شک شاہ ولایت۔ بے شک اور حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ آئیے موضوع پر میں یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ جس کی پورا زمانہ دن بن جائے اللہ ہاں پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ بے شک عن ابن عمر قال ابو بکر ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، مسلسل حدیث کا نمبر یعنی سیریل نمبر کوئی دیکھنا چاہے تو 3713 سبحان اللہ سیریل نمبر نکال لو تاکہ آپ کے شک دور ہو جائیں۔ ہمارے لوگ سبحان اللہ حدیث سبحان رسول اللہ جب کوئی سید پڑھ رہا ہو تو سنی کیا تو بات کرتا ہی نہیں، اس کو کیا سیریل بات نمبر سبحان دیکھنی اللہ پڑی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو بیان کر رہا ہے اس کا اپنا سیریل نمبر ٹھیک ہے۔ حق سبحان اللہ سبحان اللہ 3751 یہ دوسرا سیریل نمبر ہے، یعنی 2 دفعہ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث پاک کو، سبحان اللہ تو دونوں نمبر نوٹ کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ محمد الرسول اللہ کے اہل بیت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کرو. ہائے ہائے اللہ واہ اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اے اللہ. لوگو، ابو بکر حسن کے چہرے سے محمد کو دیکھتے ہیں، واہ اللہ اکبر. حسین پاک کے چہرے میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں. بے کیا شک بے بات شک. کیا بات. تم مراقبے کرتے ہو نا سر جھکا جھکا کے، تو فرمایا مراقبہ کرو اہل بیت کے چہروں میں محمد رسول اللہ کو ڈھونڈا کرو، تمہیں مل جائیں گے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان عقیدہ اللہ. صدیق کے ماننے والوں کا. بے کیا شک. بات سبحان اللہ. پیار کرتے ہیں. اسی لیے صدیق اکبر فرماتے تھے مولا علی سے، علی کہ حسن اور حسین تیرے بیٹے ہیں، لیکن واللہ تیرے مشابہ کم ہیں، محمد رسول اللہ کے مشابہ زیادہ ہیں. بے کیوں؟ شک. سبحان اللہ جب بھی ان کو دیکھتا ہوں مجھے محبوب کی خوشبو ان میں سے آتی ہے. واہ واہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. بے شک. اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری حدیث پاک اس موضوع پر پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ اکبر. اس میں خاص شان ہے مولا پاک کی. آج کی مجلس کی آخری حدیث، ورنہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ انتہا نہیں ہے. اللہ اللہ. اور یہ راوی کون ہے بھائی؟ راوی ہیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب واہ سبحان اللہ جلیل ماشاء اللہ. القدر. ماشاء اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ لقد اعطی علی بن ابی طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطي حمر النعم. قيل وما هن يا أمير المؤمنين؟ ماشاء قال اللہ. تزوجه فاطمة بنت رسول الله وسقناه المسجد مع رسول الله يحل له فيه ما يحل له والرعية يوم خيبر. واہ بیان امیر المومنین عمر بن خطاب کا، شان علی شیر خدا کی. واہ 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 سبحان سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. ایسے ہی لوگ اہل ہیں کہ وہ علی کی شان بیان کریں، جو خود بھی کمال والے، جو خود بھی شوکت بے شک. والے، جو خود بے بھی شک. عظمت والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہے جب ایسی ہستی شان بیان کرتی ہے. کیا بات. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی حضرت عمر نے خطبہ دیا حضرت علی کی شان میں، اور فرمایا علی بن ابی طالب کو 3 شانیں، خصلتیں ایسی حاصل ہیں، خصوصیات حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی ان 3 خصلتوں میں سے، تو مجھے دنیا کے خزانے سے، سب خزانوں سے زیادہ محبوب یہ خصلتیں ہوتی. یعنی میرے پاس، میں سمجھتا کہ سب خزانوں سے بڑا خزانہ آ گیا میرے پاس. ماشاء سبحان اللہ. اللہ. آپ سے پوچھا گیا یا امیر المومنین ما ہن، وہ کیا باتیں ہیں جس میں آپ اتنا رشک کرتے ہیں اور خزانوں سے بھی بڑا خزانہ سمجھتے ہیں؟ فرمایا پہلی خصلت یہ ہے، صفت یہ ہے کہ رسول خدا کی پیاری بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں ہیں. واہ واہ. یہ ایسا شرف ہے کہ جس کے کوئی کسی کے ساتھ اور موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ کے ساتھ دوسری بات سنو، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں ان کی سکونت کی وجہ سے ان کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، وہ خصوصیت حاصل ہوئی جو رسول اللہ کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ کیا ماشاء ہے؟ اللہ.
فرمایا یحل لہو فیہما یحل لہو، واہ کہ مسجد میں کوئی شخص بھی حالت جنابت میں نہیں آ سکتا ما سوا رسول اللہ کے اور ما سوا علی مرتضیٰ کے. سبحان اللہ. اندازہ فرما رہے ہیں آپ، علی کی ماشاء طرف اللہ. پاک ہے. سبحان اللہ. شخص میں کوئی حلال نہیں ہے کسی کے لیے مسجد میں آئے اس سال میں. نبی آ سکتے ہیں، علی آ سکتے واہ ہائے واہ ہائے، واہ کیا واہ بات ہے. واہ. سبحان اللہ. ہیں. رشک کر رہے ہیں حضرت امیر المومنین عمر فاروق بن خطاب. رشک وہی کرتا ہے جو عاشق ہو. واہ ہائے واہ ہائے، واہ واہ. کیا بات. وہ بغض کیا کرتا ہے. بات. علی کی شان پہ رشک کر کے عمر بتا رہے ہیں کہ عمر نبی پاک کے ہی یار نہیں ہے، علی کے بھی یار ہے. بے شک. واہ اسی واہ. لیے ان سبحان کو اللہ. چار یار بولا جاتا ہے. سبحان کیا اللہ. بات ہے. سبحان یار اللہ. ہے رسول کیا پاک. بات ہے، کیا بات ہے. اور ورا یا تو یوم خیبر، اور خیبر کی فتح کے لیے خیبر کے دن رسول اللہ کا علی مرتضیٰ کو بلا کر ان کو فتح کا جھنڈا عطا فرمانا، یہ ایسی خصوصیت ہے کہ اگر مجھے حاصل ہوتی تو دنیا کے خزانوں سے، سب خزانوں سے بڑا خزانہ میں اس کو سمجھتا کہ تینوں خصلتیں علی کو عطا فرمائی گئی. واہ کیا واہ. بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول پاک نے باقاعدہ ان کو بلا کر یہ اللہ اکبر یہ جھنڈا عطا فرمایا. ابھی بہت سے سبحان اللہ. مبارکہ ہیں ان کی شان میں، لیکن میں آپ کے سامنے اسی پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. میرے پاس سامنے جو احادیث مبارکہ ہیں، سرکار کا ان کو مولا فرمانا، سرکار کا ان کو سبحان اللہ. قاضی مقرر کرنا، سرکار کا ان کو واہ واہ. انت فی الدنیا والآخرہ فرمانا، کیا بات. سرکار کا ان کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ فرمانا، کیا بات ہے، کیا کیا بات ہے. بات. سرکار کا ان کی عدم موجودگی میں یہ دعا کرنا کہ اے میرے مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ علی کو نہ دیکھ لوں. ہائے اللہ ہائے، کیا اللہ بات ہے. اللہ. اللہ اکبر. کون سی شان بیان کروں. سب کو حصہ لینا ہے، سب کو پڑھنا ہے، اور میں سب کو موقع دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو فضائل کا ہی بیان کرتے رہتے ہو. ہمارے سنیوں میں بھی یہ مرض آ رہی. ایک سنیوں کا مولوی کہتا ہے یہ فضائل کی تقریر کرتے رہتے ہیں، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا کسی کے فضائل ہوں تو بیان ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھوٹ موٹ سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں. تو قرآن ماشاء ہے. اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات مرشد. کیا بات. تو پگلو گھبرایا نہ کرو اس بات سے. فضائل حاصل ہوتے کیسے ہیں؟ واہ. فضائل یوں تو نہیں ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر دیر سے آئے تو سابقون الاولون کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. سابقون الاولون کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہ ہوتے تو کہہ دیتے. آپ کو یہ آتا ہے سمجھ کے نہ بھی ہوتے وہ سابقون الاولون تو ہم نے کہہ دینا. وہ دارالحکمت یا مدینۃ العلم کے باب نہ ہوتے، حضور نے نہ فرمایا ہوتا، تب بھی ہم کہہ دیتے. یہ ہے نہیں. واہ. نہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم اپنے پیٹ سے فلسفے گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہو اور خود کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہو، یہ کیا نہیں جا سکتے؟ او کملیو، رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے پیٹ سے بیان کرنے کا مطلب کوئی نہیں. واہ. اس لیے نہیں بیان کرتے. اب دیکھو اگر وہ اول مسلم نہ ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے نہیں. تو کس نے بیان کیا؟ یہ بھی جامع ترمذی لکھا ہے. فرماتے ہیں قال بعض اہل العلم، اور اس سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اہل علم کے بعض نے کہا کیا؟ اول من اسلم من الرجال ابو بکر واہ. واسلم علی وهو غلام ابن ثمان سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ. یہ امام ترمذی نقل فرما رہے ہیں سیاستہ میں
کہ سب سے پہلے مردوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق ہے، بے شک اور سبحان اللہ 8 سال کی عمر میں بچوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ علی مرتضیٰ ہے، علی بے مرتضی شک سبحان اللہ عورتوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہیں، جن کا یوم وصال بھی رمضان المبارک میں ابھی گزرا ہے۔ بے شک بے شک تو کوئی شان بھی اگر ہوتی نا تو نہ بیان کی جاتی، یہ ہے نا، تو جن کے یہ شان قرآن اور حدیث بیان کرے ان کے لیے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، اور ان واہ کے واہ فضائل سے چڑھتا بھی وہ ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، ہائے ہائے بے شک شامل نہیں جی ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، فضائل سے چڑھ جاتا ہے۔ یہ بتاؤ جی وہ کرتے کیا تھے؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہائے جس کا واہ اللہ بیان کرے گا تم اس کو پھر فضائل کہہ لو گے۔ تو نماز پڑھ لینا تو بیان کون کرتا ہے؟ کون کرے گا؟ واہ جن کے سامنے تو پڑھ رہا ہے، واہ تیری نماز پڑھنا اللہ کبھی بیان کرتا ہے؟ یہ سجدہ کریں تو اللہ بیان کرتا ہے، واہ کیا انداز سبحان اللہ سبحان اللہ کریں تو اللہ بیان کرتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کریں تو اللہ بیان کرتا ہے، رکوع کریں تو اللہ بیان کرتا ہے، سجدہ کریں تو اللہ بیان کرتا ہے، ترام رکان سجدہ۔ سبحان تیری اللہ نیت کا ہمیں بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ ان کی نیتوں کا بیان خود کر رہا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ترام رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اب تو سبحان کہے اللہ گا کہ یہ تو فضائل بیان کر رہے ہو، تم یہ بیان کرو وہ نمازیں پڑھتے تھے، تو میں نے کہا جب اللہ بیان کر رہا ہے تو اس کے بیان پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ آپ خود اللہ کا فلسفہ بیان کرنا چاہتے ہو؟ واہ 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 اس لیے ایسے بزرگ میر بننے کی کوشش مت کرو مسٹر وزڈم، ایسے واہ واہ بننے کی مرشد کوشش واہ مت کرو۔ قرآن سنو غور سے، بے حدیث شک سنو غور سے، یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کے بے بے شک شک سبحان اللہ واہ مرشد واہ خوبیاں ہیں۔ وہ حضور کے ساتھ تھے، اور جو حضور کے ساتھ ہیں ان میں ان 4 ہستیوں کو جن کو کامل طور پر جن کے بے شک عمل کو حضور کا عمل کہہ سکتے ہیں، جس کی سنت کو حضور کی سنت کہہ سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، میں خود نہیں بے کہہ رہا۔ شک حضور بے شک فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، واہ 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 سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ میرے ہدایت والے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑنا، جیسے میری سنت کو پکڑنا لازم رکھنا تم پر واجب ہے، ایسے ہی میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن معصوم کی تصویر ہے، واہ ہائے کیا واہ بات واہ ہے واہ سبحان واہ کے اللہ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر غیر معصوم ہونے کے باوجود، غیر نبی ہونے کے باوجود، وہ نبی نہیں ہے، سنت تو نبی کا عمل ہوتا ہے، لیکن جو اس کے رنگ میں رنگ گئے 4 خلفاء، چاروں کی سنت کو حضور نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ کیا بات کیا بات سبحان اللہ خلفاء راشدین، اس سبحان لیے اللہ ہم ان کا نام کبھی بھول نہیں سکتے، اور میں اپنی جماعت انشاءاللہ کے ساتھ ہمیشہ یہ کہہ رہتا ہوں کہ چاہے آندیاں چلے یا طوفان، 4 یار کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، چھوڑیں بے گے شک بے انشاءاللہ شک انشاءاللہ عز و 4 جل یار واہ کا مرشد واہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ان کی سنت حضور کی سنت، ان کا قول حضور کا قول، ان بے کا شک عمل حضور کا عمل، ان کی بے اطاعت شک حضور کی اطاعت، بے ان شک کی نافرمانی حضور کی نافرمانی۔ کیا اس بات ہے سبحان اللہ دوستو، یہ جتنا اس وقت ٹائم بتوفیق اللہ و بعونہ ہی مل سکا، تو یہ چند تحفے قرآن و سنت سے آپ کی خدمت میں پیش ماشاءاللہ میں سبحان اللہ یہ مرشد ادا سبحان کرتا ہوں اللہ اپنے بہت ہی عزیز محمد عمر قادری کا، اور ان کے بھائی، بڑے بھائی عامر قادری صاحب کا بھی، جو ہمارے الحمدللہ ساتھی ہیں، اور حمزہ کی بھی، حمزہ اشرفی صاحب کا بھی، اور سلمان اشرفی صاحب کا بھی، کہ بار بار مجھے رابطہ کر کے وقت بھی بتاتے ہیں اس وقت آپ کو ضرور حاضری دینی ہے۔ سبحان اللہ اور میں اپنے دوست بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں، ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے، نوری صاحب ہیں، محمد ساجد ساجد نوری جی جی محمد حضور ساجد نوری صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ موجود بھی رہے، اور پھر وہ رابطہ ٹوٹنے کی صورت میں انہوں نے پروگرام کو جاری رکھا، اور جتنے دیکھنے سننے والے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں
اور سب سے میری التجا ہے کہ اس آہکر ناکارہ کے لیے بھی اپنی نیک دعاؤں میں سنیوں کی عاشقان کی دعائیں رب سنتا ہے، اور یہ رمضان ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی، Allah, Allah, واہ Allah, جہنم Allah. کی آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری گردنوں کو اپنے غضب سے اور جہنم سے آزاد فرمائے، رحمتیں، آمین مغفرتیں اور عتق من النار کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ میرے آمین نوجوانوں کو سلامت رکھے، یہ میرے مسلک کی بہار ہیں، اہل آمین مسلک کی بہار ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے ہمیشہ، آمین اور ان کے دم قدم سے مسلک کے چمنستان میں، گلستان میں بہارے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سنیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، فرخ رکھے اور خرم رکھے اور سلامت رکھے۔ Allahumma amin. اللہ آپ کو آمین Allahumma amin. اللہ تعالیٰ آمین Allahumma amin. سلامتی عطا فرمائے۔ الہی حق کے بنی فاطمہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار بحرمت آمین الابرار وآلہ الاخیار واصحاب الکبار برحمتک یا ارحم الراحمین۔